اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 122 میں بچے کو روزہ کی تمرین کرانے کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، بلکہ تحقیق پیش ہوئی تھی کہ بچے کے روزے کی حیثیت کیا ہے، آیا وہ شرعی ہے، صحیح ہے یا تمرینی ہے۔ تو شہید ثانی نے نہایت علمی نظریہ اختیار کیا تھا، اب اس کے فروعات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بچے کو تمرین کرانے کی عمر کی تحقیق ہوگی۔ مذکورہ حکم فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ بچے کے روزے کی مدت یعنی کتنا وقت وہ روزہ رکھے، متعلقہ فروعات اور مسائل ذکر ہوں گے، اور متعلقہ احادیث اور روایات اہل بیت بھی پیش کی جائیں گی۔ فرمایا مستحب ہے بچے کے ولی اور سرپرست پر، جو بچہ نابالغ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا لڑکی ہو، تو 7 سال کی عمر میں اسے روزہ رکھنے کی تمرین کرانی چاہیے تاکہ وہ عادت کر لے اور بالغ ہونے کے وقت اس پر روزہ رکھنا سنگین اور سخت نہ ہو۔ بعض فقہا نے 7 سال کی قید نہیں لگائی، بلکہ اس سے کم عمر میں بھی تمرین کو مستحب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ 7 سال کے بعد جو ہے اس پر سختی کی جائے۔ شیخ صدوق اور ان کے والد گرامی اور شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 9 سال کی عمر سے تمرین کرانی چاہیے۔ شہید ثانی کا کہنا ہے قول اول جو 7 سال میں تمرین کرانی چاہیے ہے تو یہ بہتر ہے، اور 9 سال میں اس پر سختی اور جو ہے اس کو یعنی مزید سخت لینا چاہیے۔ اور اس استحباب تمرین جو بچے کے لیے ہے یہ روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نماز اور بقیہ عبادات کی بھی اسے تمرین کرانے کو شامل ہے، جیسا کہ کتاب الصلاۃ شرط ہفتم میں بیان ہو چکا ہے۔ اور جو یمرن موجود ہے عبارت میں، تو کتاب مشارق و شموس فی شرح دروس میں تصریح ہے کہ عبارت فقہا سے ظاہر ہے کہ بچے کو تمرین دینا ولی پر مستحب ہے، اور کہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ ولی پر اجمالاً وجوب کے قائل ہو جائیں۔ تو یہ مشارق و شموس ظاہراً جناب خونساری کی تھی، محقق آدمی تھے۔ نیز اس میں مصنف کا جو ہے نظریہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجوب کی طرف ہو، چکے معمولاً فقہا صیغہ مضارع کو ایسے مواقع پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وجوب ان کا مراد ہوتا ہے۔ ابھی ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ضمن میں باقی مطالب کو بیان کریں گے۔ فرمایا وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ وَكَذَا الصَّبِيَّةُ عَلَى الصَّوْمِ لِسَبْعٍ لِيَعْتَادَهُ فَلَا يَثْقُلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ تَمْرِينَهُ قَبْلَ السَّبْعِ وَجَعَلُوهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُشَدَّدًا وَقَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ وَالشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ يُمَرَّنُ لِلتِّسْعٍ وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ وَلَكِنْ يُشَدَّدُ لِلتِّسْعِ۔ نابالغ لڑکے کی اور اسی طرح نابالغ بچی کو تمرین کرائی جائے روزے کی، لسابن جب ان کی 7 سال عمر ہو، لیا عطادہ تاکہ وہ اس کی عادت کر لیں اور ان کے لیے مشکل نہ ہو، فلا یثقل علیہ عند البلوغ تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو ان پر روزہ رکھنا مشکل نہ ہو۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ تَمْرِينَهُ قَبْلَ السَّبْعِ، اور ایک جماعت فقہا نے بطور مطلق کہا ہے کہ 7 سال سے پہلے بھی ان کو تمرین کرانی چاہیے۔ وَجَعَلُوهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُشَدَّدًا، اور ان فقہا نے قرار دیا ہے کہ 7 سال کے بعد اس عبادت کی جو تمرین ہے اس کو شدت اور سختی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ وقال ابن بابویہ والشیخ فی النہایۃ، اور شیخ صدوق اور ان کے والد گرامی نیز شیخ طوسی اپنی کتاب نہایہ میں
فرماتے ہیں یمرن لتسع، یعنی بچے کو تمرین کرائی جائے روزے کی 9 سال کی عمر سے۔ تو دو قول ہو گئے گویا کہ اس میں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاول اجود، یعنی شہید اول کا جو قول ہے وہ بہتر ہے، ولیکن یشدد للتسع، لیکن 9 سال کی عمر سے اس پر سختی کرنی چاہیے اور اس کو جدی لینا چاہیے۔ ولو اطاق بعض النہار خاصة فعل ويتخير بين نية الوجوب والندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره المصنف وغيره وإن كان الندب أولى۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ پورا دن روزہ نہ رکھ سکے اور آدھا دن روزہ رکھ لے، کچھ حصہ روزہ رکھ سکتا ہو، تو اسے پھر جتنا ممکن ہو اتنا روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کی تمرین اسی مقدار کے لیے کافی ہوگی۔ اس کو دیہاتوں میں چڑیا کا جو ہے روزہ کہا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَطَاقَ بَعْضَ النَّهَارِ خَاصَّةً فَعَلَ، اگر بچہ دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو فعل اسی کو انجام دے گا تاکہ اس کی مانوسیت روزے سے ہو جائے۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، اب بچے کو نیت کرنے میں بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ وجوب کی نیت کرے یا استحباب کی۔ لأن الغرض التمرین علی فعل الواجب، چونکہ عبادت اس پر واجب تو نہیں ہے، تمرین کی غرض سے اس کو روزہ رکھوانا ہے، تو اس میں پھر اس کی نیت جو ہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ وجوب کی نیت کرے یا استحباب کی۔ ذکرہ المصنف وغیرہ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کو جناب شہید اول نے اور دوسرے فقہا نے ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے اختیار کو ذکر کیا ہے کہ بچے کو اختیار حاصل ہے کہ جو بھی نیت کرنا چاہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّدْبُ أَوْلَى، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ مستحب کی نیت کرے۔ تو یہ تو ہو گیا اس سے متعلقہ فروعات اور بچے کو جو تمرین کرانی ہے اس کے بارے میں بات۔ اس کے بارے میں ایک مختصر سا علمی نکتہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اخلاقی جو تربیت ہوتی ہے بچے کی اور نوجوانوں کی، وہ اسلامی نظر سے محبت، پیار محبت کے دائرے میں اور ان پر شفقت اور رحمت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے جو یہ بچے ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے قول اور عمل سے اس طرح ان کی تربیت کرتے تھے، اپنے دور میں بچوں اور جوانوں کے ساتھ خصوصی شفقت اور پیار محبت فرماتے تھے، بلکہ ان کی طرف ایک فرمان منسوب ہے احب الصبیان وارحموہم، یعنی بچوں سے پیار کرو اور ان پر رحمت اور شفقت کرو۔ تو جو بچوں اور جوانوں کی تربیت کرنے میں مصروف ہیں لوگ، تو ان کو چاہیے بلکہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ مؤثر ترین تربیتی جو فیکٹر اور عامل ہے وہ محبت ہے اور بچوں کو شفقت دینا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر بعض مثلا معاشروں میں وہ چیز اثر نہ کر رہی ہو اور بہت زیادہ یعنی اضطرار اور مجبور ہو کہ کچھ ان کو مجازات اور سزا بھی دینی پڑے، تو بھی جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ استفادہ کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر، کہ 7 سال سے ان کو نماز کا حکم دو بچوں کو، اور 10 سال سے ان کو پھر اس کے لیے سختی کرو۔ تو اس حدیث میں پہلے جو ہے ان کو عادت کرانے کے لیے یعنی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ان پر سختی کرنے کا جو حکم ہے وہ بعد میں مجبوری کے لیے روا رکھا گیا ہے، اور اس میں پھر شرعی جو
قوانین ہیں فقہی، جو احکام ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ زخم اور بہت زیادہ جو ہے نا جی کیا ہے، قاتل کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خفیف اور مناسب سی سزا ہو جو اس کو یاد دہانی کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض محققین اور جو تعلیم و تربیت سے مربوط لوگ ہیں وہ مجازات اور سزا کے بارے میں افراط و تفریط اختیار کرتے ہیں، لیکن اسلام نے نہایت معتدل اور عادلانہ رویہ اختیار کیا ہے اور اسی کی تاکید فرمائی ہے۔ اب ہم اس حوالے سے روایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ 5 سال کی عمر سے بلکہ 7 سال کی عمر سے جو تمرین کرانی ہے نابالغ بچوں کو، اس کا فتویٰ تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مبسوط میں، جو ان کی تفصیلی فقہی کتاب ہے، ابھی 5-6 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اور فقہا کی ایک جماعت نے دیا ہے، اور اس کی دلیل صحیح حلبی ہے، جلیل القدر سے کراوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ اِذَا كَانُوا بَنِي 7 سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطْشُ وَالْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ 7 سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ الصِّيَامِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطْشُ أَفْطَرُوا۔ تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزے کا حکم دیتے ہیں یا وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں، جتنا ٹائم وہ روزے کی طاقت رکھتے ہو، اگرچہ وہ آدھا دن ہو یا اس سے زیادہ یا کم ہو۔ جب ان پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ افطار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روزے کی عادت کر لیتے ہیں اور اس کی طاقت رکھنے شروع کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جتنا وہ روزہ رکھ سکے انہیں رکھنا چاہیے، اور جب ان پر پیاس کا غلبہ ہو تو افطار کر دیں۔ تو یہ تو ہے وسائل و شیعہ باب 29 ابواب من یصح الصوم منہ، روایت اس میں موجود ہے، لیکن بعض دوسری جو ہے جو منابع ہیں، یہ جو مختلف و شیعہ ہے علامہ ہلی کی، اس میں 7 سنین آیا ہے، اور باقی کتابوں میں ماتن میں 9 سنین آیا ہوا ہے، دوسرے مورد میں کہ جب آپ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حکم دیں۔ ایک جماعت نے 7 سالوں سے پہلے تمرین کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد 7 سالوں کے بعد اس کی شدت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام ہے، اپنی معتبر میں فرماتے ہیں کہ 6 سال سے اس کی تمرین شروع ہو جانی چاہیے، تو اس کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ملی۔ باقی جہاں تک شیخ صدوق اور ان کے والد اور شیخ طوسی کی نہایہ کا تعلق ہے تو صحیح حلبی بھی اس پر دلیل ہے، اور مرسل فقی امام صادق علیہ السلام سے ہے، الصبی یؤخذ بالصیام اذا بلغ 9 سنین علی قدر ما یطیقہ فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر۔ بچے کو روزہ رکھوایا جائے جب وہ 9 سال کا ہو جائے، جتنا وہ طاقت رکھتا ہو، اگر ظہر تک یا اس کے بعد تک ہو تو اتنا ہی روزہ رکھے، جب اس پر بھوک پیاس کا غلبہ ہو تو افطار کر لے۔ یہ بھی اسی بحث میں موجود ہے۔ باقی نیت کے حوالے سے بحث تھی، تو اس میں بھی علماء کے نظریات بیان ہو چکے ہیں، چونکہ وجوب کی نیت اس وجہ سے ہے کہ چونکہ غرض اس کی تمام اجزاء اور شرائط کو انجام دینے پر عادت کرانا ہے، تو اس میں نیت وجوب بھی شامل ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کو بتا دینی چاہیے۔ اور نیت استحبابی اس لیے کہ روزہ اس پر واجب نہیں ہے، تو اگر وہ مستحب کی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔